افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المنتقمون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووطد بالصخور میضان ارضه ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات بر محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر، مکتب سید الشہداء میں امام زمانہ اور ہم اس موضوع سے گفتگو کرتے ہوئے آج یہ ہماری دوسری نشست اور مجلس عزا ہے۔ اس موضوع سے گفتگو کرنے کے لیے جس آیہ شریفہ کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا ہے وہ پروردگار عالم کے کلام لا ریب قرآن مجید کے 33ویں سورہ یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے۔ آپ کی خدمت میں کل کی حد تک مقدمات موضوع پیش کیے گئے اور قرآن کی اس آیہ شریفہ کی روشنی میں مفسرین کی چند آراء اور مفسرین کی چند احادیث جو انہوں نے اس آیہ شریفہ کے ضمن میں نقل فرمائی ہے پیش کی گئیں۔ حسب دستور قبل از این کہ گفتگو آگے بڑھے، شرعی مسائل کے موضوع سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کل آپ کی خدمت میں تعارف عرض کیا تھا۔ آج اسی میں سے ایک نقطہ عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ عرض کیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجبات میں سے ہے، اور ہم بچپن سے اپنے بچوں کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ فروعات دین میں امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا واجب کفائی ہے، یہ کل عرض کیا۔ آج اس سے ایک منزل آگے کی، اور وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کے درجات ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہ جب آپ کسی اچھائی کا حکم دینے لگیں تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یا اگر آپ کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو اس سے روکنے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی شریعت نے ایسے ہی مطلقاً چھوڑ نہیں دیا ہے۔ مثلا قرآن میں آ گیا نماز پڑھیے، تو اب یہ شریعت بتائے گی بھی صحیح کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو امر بالمعروف کیجئے، یہ واجب ہے، تو کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ بھی شریعت ہمیں بتائے گی۔ تو اس کے اندر
अहम यह है कि मराजईन और बिलखुसूस अगर आप आयतुल्लाह उज़्मा अली हुसैनी सिस्तानी की तौज़ीउल मसाइल के अंदर भी आप देखें तो यही तरतीब उन्होंने तज़क्कुर की है कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के अंजाम देने के 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेप्स हैं, 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा यह है कि इंसान अपने अंदाज से, यानी इसका ताल्लुक है इंसान की कल्बी कैफियत से, कि अगर कोई अच्छाई होते देखे तो उसका कल्ब खुश हो और उसकी खुशी के असरात उस अच्छे काम करने वाले के तक मुंतकिल करे, कल्बी कैफियत। या बुराई को होता हुआ देखे तो उस पर कल्बी इजहार करे कि जिसके असरात उस शख्स तक जाएं कि ये बात इसको अच्छी नहीं लगी है, ये चीज़ बुरी है। तो पहला स्टेप इसके अंदर है कल्बी, कि आपका अंदाज, आपका रवैया, आपका सुलूक अगले शख्स को बता दे अच्छा कर रहा है इसका मतलब हौसला अफजाई है, बुराई है तो ये शख्स हमसे नाराज़ हो गया इसका मतलब वो मुतवज्जे हो जाए। ये पहला मरहला है। दूसरा मरहला ये है कि अगर वो आपके अंदाज को खातिर में नहीं ला रहा तो अब इसके बाद दूसरी जिम्मेदारी हो जाती है और वो ये कि इंसान जुबान से कह डाले कि आप ये काम कीजिए, आप छोड़ रहे हैं मसलन, या ये काम आप बुरा कर रहे हैं आप इसे छोड़ दीजिए, तर्क कर दीजिए। ये दूसरा स्टेज है, इसका दूसरा मरहला है। कल्ब के बाद दूसरा मरहला जुबान, लिसान से आप कह दीजिए। और उसके बाद कहीं जाकर तीसरा तरीका आता है जिसे कहा जाता है अमली तरीका। जहाँ तक ताल्लुक है अंदाज, रवैया, जो कल्बी कैफियत है या ज़ुबान से बोलना, इसकी इतनी शराइत नहीं है। लेकिन जो तीसरा तरीका है अमली तरीका, जिसमें ब्रैकेट के अंदर मसलन के तौर पे लिखा जाता है मारना या कैद कर देना, जैसे हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं अक्सर, कि हम उनकी पिटाई कर डालें या उन्हें कमरे में बंद कर दें, ये अमली इक़दाम है। ये तीसरा दर्जा है अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का। तो ये जहन में रखिएगा कि ये 3 दर्जे हैं। ऐसे नहीं है कि फ़ौरन से, यानी मना किया गया कि इस तरतीब को खातिर में रखा जाए, फ़ौरन से किसी पर हाथ उठा दिया जाए, लड़ने को दौड़ें, नहीं, ये तरीक़ा नहीं है। तरीक़ा है, शरीयत ने बताया, पहले ये स्टेप, उसके बाद वो असर रसूख न लाए, उसका असर ज़ाहिर न दिखाई दे तो ज़ुबान से बोलिए, उसका भी असर न हो तो फिर कहीं जाके तीसरा तरीक़ा आता है। और तीसरा जो तरीक़ा है उसके शराइत हैं अपने मकाम पर, इंशाअल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आज दर्जों की हद तक आपकी खिदमत में गुफ्तगू करना मकसूद थी। एक मरतबा दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारे दीगर बावाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, परवरदिगार आलम ने सूरह मुबारक अहज़ाब की आयत नंबर 23 में जो गुफ्तगू इरशाद फरमाई कि मिनल मोमिनीन, मोमिनों में से कुछ ऐसे मर्द मुजाहिद हैं कि सदक़ु मा आहदुल्लाह अलैहि, ये वो मोमिनीन हैं कि जो अल्लाह के साथ किए हुए आहद व पैमान से वफ़ा करते हैं, उसको सच कर दिखाते हैं। और उन्हीं मोमिनीन की 2 किस्में हैं, फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, उनमें से बाज़ वो हैं कि जो अपने इस अहद को पूरा कर चुके हैं, इस वादे को वफ़ा कर चुके हैं। व मिनहुम मन यंतज़िर, और बाज़ वो हैं कि जो इंतज़ार कर रहे हैं। वमा बदलू तब्दीला, और इन्होंने यानी इन मोमिनीन ने इस अहद व पैमान में कोई तब्दीली नहीं की है, इसके तरीक़े में, इसके सैर में, इसके सुलूक में किसी किस्म की कोई रद्द बदल नहीं की है। इस आये शरीफा की रोशनी में आपकी खिदमत में एक हकीकत जो आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की लिसान अतहर से जारी हुई वो भी अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि हम इस आये शरीफा के मसादिक़ अव्वल हैं, मसलन पहले मिज़दाक़ हम हैं। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन के बाद, जैसा कि हज़रत अनस बिन मालिक की रिवायत हज़रत अनस बिन नज़र के लिए और सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन का अपने साथियों के जाने के वक्त इस आये शरीफा की तिलावत का करना,
ایک بات ظاہر آ جاتی ہے سامنے بالکل اہم، اور وہ یہ ہے کہ یہ آیت ان مومنین کو دو حصوں میں تقسیم کر رہی ہے۔ وہ یہ کہ کچھ وہ ہیں کہ جو گزر چکے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے مقدماتی شرط ہے کہ من المؤمنین، وہ مومنوں میں سے ہیں۔ اگر آپ اسلام کے آغاز یعنی صدر اسلام کو دیکھیں تو ابتدائے نظر میں کچھ فرقے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلا رسول نے پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو ایک وہ ہے کہ جس نے بڑھ کر قلب سے، دل سے، روحانی طور پر اسلام کو قبول کیا، ہم اسے مومن کے نام سے پکارتے ہیں اور جانتے ہیں، بھئی یہ مومن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قلب سے، دل سے قبول کیا۔ دوسرے اسی وقت سامنے آ گئے، برسر پیکار ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ ارے بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو قبول کرنے میں؟ نہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو چلیے سمجھ لیجئے۔ تو کہیں بحث و مباحثہ بھی ہوا ہے، عیسائیوں کی گفتگو آپ کے سامنے ہے کہ نجران کے عیسائی آئے، رسول اسلام سے مناظرہ کرتے رہے، بات چیت ہوئی، لیکن چونکہ وہ پہلے سے یہ طے کر چکے تھے کہ ہمیں قبول ہی نہیں کرنا ہے، یہ تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ آ گئے تھے تاکہ رسول سے بحث و مباحثہ کریں اور اپنی عام عوام کو جا کر یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ تو ہماری بات جو ہے وہ ہمیں تو قائل نہیں کر پائے، تو تم کیسے سادہ لو افراد کیسے ان کے قائل بن جاتے ہو۔ یہ بڑی اہم پہلو ہے۔ تو جو قبول نہیں کرتا، براہ راست انکار کر دیتا ہے، میں نہیں قبول کروں گا، اس کو ہم کہتے ہیں کافر۔ یہ کافر ہے کہ جس نے قبول نہیں کیا۔ اب اس کفر سے رہی جنگ مسلسل، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق، حنین، اور یہاں سے غزوات کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور کم از کم 83-84 83-84 جنگوں کا ذکر تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جو مسلسل کفر کے ساتھ لڑی جا رہی تھی۔ ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوا؟ فتح مکہ، کہ جب اسلام جو ہے وہ ایک مضبوط شکل اختیار کر چکا، اور رسول نے اب یہ بہتر سمجھا کہ اب جس طرح مدینے پر ہمارا کنٹرول ہے، اسی طریقے سے مکے پر بھی کنٹرول حاصل کیا جائے، جہاں کہ جبکہ وہ خانہ خدا ہے، وہاں حق زیادہ ہے کہ عبادت کی جائے۔ تو رسول ایک شان کے ساتھ، ایک شان و شوکت کے ساتھ، ایک دبدبے کے ساتھ، ایک فخر کے ساتھ مکے میں وارد ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے۔ تو ایک وہ تھے کہ جنہوں نے قبول کر لیا دل سے، وہ ہو گئے مومن۔ ایک وہ کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا، لڑتے رہے، مر گئے، لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کافر۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب فتح مکہ کے دن آپ مکے میں وارد ہو گئے، اور وہ افراد کے جو ساری زندگی رسول سے جنگیں لڑتے رہے اور رسول کو اذیتیں دیتے رہے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، قبول کرنا نہیں ہے، جنگ لڑ نہیں سکتے، اسی لیے کہ مسلسل 8-10 سال سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا، اب کیا کیا جائے؟ تو یہ افراد، انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ اب بہتر یہ ہے کہ قبول کر لیا جائے۔ غور فرمائیے گا، یعنی موت کے لیے تیار نہیں تھے، ہاں، لیکن یہ تھا کہ زندہ رہنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو چلیے قبول کر لیجئے۔ یہاں تک کہ تاریخ کے اندر ایسے واقعات ملے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ قبول کر کے، رسول اسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے، اسلام کو قبول کر کے جب اپنے گھر پلٹے، تو ان کی زوجہ نے ان سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ ساری زندگی رسول سے جنگیں لڑتے رہے، ان کا مقابلہ کرتے رہے، انہیں اذیتیں دیتے رہے، اور آج جو ہے وہ بھیگی بلی کی طرح جا کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے اسلام کو قبول کرائے۔ یعنی اس کی زوجہ گویا یہ کہنا چاہتی تھی کہ مر جاتے لیکن اسلام قبول نہ کرتے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی مجلس عزا کا مقدمہ عرض کر رہا ہوں۔ وہاں اس شخص نے ایک جملہ کہا ہے، مسکرا کر اس نے اپنی زوجہ سے کہا تجھے نہیں معلوم وہ کام کہ جو میں کافر رہ کر نہیں کر سکتا تھا،
اب میں مسلمان ہو کر کروں گا. اس کو کہتے ہیں منافق. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ہے منافق. لباس اسلام کا ہے, قلب کفر کا ہے. لباس اسلام کا ہے, قلب کفر کا. اسی کے امتزاج کا نام منافقت ہے, اور کچھ نہیں ہے. دل شیطان کے ساتھ ہے, ظاہر جو ہے وہ رحمان کے ساتھ ہے. اور فرما رہے ہیں آپ, اس طرح کی تقسیم ہے. یہ ہے منافق. اور آپ الحمدللہ یہاں وہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو مجالس اعضاء کو سنتے ہیں اور تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے. تو اگر آپ اسلام کی جو منظر کشی ہے رسول اسلام کے بعد, اسلام کو جہاں بھی نقصان پہنچا ہے تو وہ کفر نے نقصان نہیں پہنچایا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی یہ جملے میں اس طرح سنبھل کے کہہ دوں کہ اتنا نقصان نہیں پہنچایا کفر نے, یوں کہہ دیتا ہوں. ورنہ وہ بھی ہمارے در پہ ہیں. یہود و نصارہ آج بھی راضی نہیں ہے ہمارے دین سے, اور قرآن نے کہہ دیا وہ کبھی راضی ہوں گے بھی نہیں جب تک تم اپنا دین چھوڑ کے ان کا دین قبول نہ کرو. اب نہیں معلوم وہ کون سے مسلمان ہیں جو قرآن کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی یہود و نصارہ کے دوست بنے ہوئے ہیں. یہ قابل توجہ ہے. تو کیا کہنے لگے, یہ ہے منافقت. اسلام کو نقصان پہنچایا ہے منافقت میں. اور میں اپنے الفاظ ادا کروں تو یہ ہے کہ کافر ہمیں بڑا سستا پڑتا ہے. جیسے کہ کل مثال عرض کی کہ میرے مولا علی جب جنگے, یہی احزاب کا ذکر ہے کہ جنگ خندق کے اندر میرے مولا جب گئے عمرو بن عبدود کے مقابلے میں, تو میرے مولا نے تلوار نیام میں رکھی اور اس سے کہا کہ دیکھو بھائی, جو تمہاری رسپیکٹ, جو تمہاری عزت تمہارے قبیلے کے اندر ہے نا, تمہیں مسلمانوں کے ہاں وہی دلا دوں گا. بھائی سردار ہو, بہادر ہو, چاہتے ہو کہ میرا ایک مقام و مرتبہ رہے, ایک اثر و رسوخ رہے اسلام میں, تمہیں وہی دلا دوں گا. مولا علی کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اسلام میں لڑائی کرنے میں پہل نہیں کی جاتی ہے, ابتدا نہیں ہے. جنگ میں کبھی ابتدا نہیں ہے, ہمیشہ جوابی وار ہے. اچھا, تو اس نے بڑا بہترین جملہ, میں اس کو بہترین جملہ کہہ رہا ہوں, کہہ رہا نہیں اب نہیں قبول کروں گا, اب میدان میں آ گیا ہوں. یہ ہمیں سستا پڑتا ہے کیونکہ کم از کم ایک وار سے خرچ تو ہو جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جان تو چھوٹ جاتی ہے کہ بھئی ایک ضربت لگی, بات ختم ہوگی, راستہ صاف ہو گیا. لیکن وہ بندہ جو ہمارے ساتھ ہے, بھئی رسول کی بزم میں بھی بیٹھا ہوا ہے, سن بھی رہا ہے باتیں, نماز بھی پیچھے پڑھ رہا ہے, تاریخ میں واقعات ہیں, اور قرآن نے واضح کہہ دیا ہے کہ اے رسول, یہ جو آ کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں, ان سے کہنا تم مومن نہیں ہو, ابھی مسلمان ہوئے ہو. تم ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. معلوم ہوا ایمان کچھ اور ہے, اسلام کچھ اور ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل. توجہ ہے ذہن گرامی قدر. تو یہ مقدمہ اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا کہ اسلام یعنی ایک شخص کافر ہے, وہ آیا اور اس نے آ کر ایک جملہ کہا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس ایک جملے کا یہ کمال ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تک وہ نجس تھا, اس کلمے نے اسے پاک کر دیا, یہ ہو گیا. لیکن اسے مومن اس وقت کہا جائے گا, اس سلسلے میں آگے چل کے حدیث بھی آ رہی ہے, میں اجمالی سا تعارف عرض کر رہا ہوں. مومن اسے اس وقت کہا جائے گا کہ جب وہ رسول کے قول, رسول کے فعل اور وہ تمام چیزیں کہ جن کو رسول نے پیش کیا ہے اس میں ذرہ برابر شک نہ کرے, اس کے قلب میں شک نہ آئے. تھوڑا سا بھی شک آئے تو ہو سکتا ہے اس کے یہ جو الفاظ چل رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی وجہ سے ہم اس کو مسلمان تسلیم کر لیں کیونکہ شرعی مسائل ہی ہیں, دین ہی یہ کہتا ہے, لیکن اسے مومن نہیں کہہ سکتے. اور یہ قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے, جی نہیں, یہ مومن نہیں ہیں, یہ فقط مسلمان ہیں. ایمان ابھی ان کے دل تک نہیں پہنچا ہے, ان کے قلب میں ابھی داخل نہیں ہوا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اب آئیے اسی منزل کو, اپنے مقدمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوراً آیت کی طرف آئیے کہ من المؤمنین, یہ جن افراد کی بات چل رہی ہے وہ مومن ہیں. من المؤمنین رجال, مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد مجاہد ہیں. یہ مومنین کی بات چل رہی ہے. تو ایک اجمالی سی جو تعریف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اسے ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی رسول لائے ہیں صدق دل سے اس کو قبول کیا ہے, قلب سے, اور کسی چیز میں ذرہ برابر شک نہیں کیا. یہ ذہن میں رکھیے, بڑی اہم ہے.
جیسے ہی انسان یہ عقیدہ لے بیٹھتا ہے تو ایمان کی پہلی منزل پر آ جاتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایمان کی پہلی منزل. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ بس 2+2=4. ایمان اس طرح نہیں ہے. جب آپ ہر شے کو قبول کر لیتے ہیں تو ایمان کی پہلی سیڑھی پر آپ کا پیر آ جاتا ہے, قدم آ گیا, آپ مومن ہو گئے. اس کے بعد ایمان کے درجات ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان ایک قسم کا سفر ہے کہ جو آپ کو مسلسل طے کرتے رہنا ہے. مسلسل میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کے درجات ہیں. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا, رسول اسلام کی حدیث ہے جسے ابن عباس نے نقل فرمایا ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان 10ویں درجے پر فائز ہیں. یعنی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ایمان کے درجات ہیں. تو حضرت سلمان کو ایسے تھوڑی ہے پہلے سے آ کے 10ویں درجے پر بیٹھ گئے. آپ ذرا ان کی تاریخ زندگی دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں سے چلے, پھر کس طرح انہوں نے رسول کو تلاش کیا, پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, اسلام میں وارد ہوئے, پھر کسی چیز میں شک نہیں کیا تو یہ پہلی منزل پر آ گئے. اس کے بعد ان کا ایک سلسلہ عمل شروع ہوتا ہے. غور فرمائیے گا, سلسلہ عمل شروع ہوتا ہے اور وہ مسلسل اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں, اضافہ کرتے رہتے ہیں. قرآن میں ایک اور مقام پر بھی آیا ہے کہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جو مومنین کے دلوں پر سکینہ داخل کرتا ہے, ان کے قلب پر سکون نازل کرتا ہے. کیوں؟ لِيَزْدَادُوا ایمانا, تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو. یعنی گویا معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ایسی شے ہے جس میں مسلسل عمل کے ذریعے سے اضافہ ہو سکتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد, محمد و آل محمد وعجل. تو یہ وہ افراد ہیں, مومن ہیں, یہ وہ مرد مجاہد ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے, وعدہ کیا ہے. اب میں آیت کے الفاظ پر گفتگو کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. ترجمہ عرض کر رہا ہوں, صدقوا ما عاہد اللہ علیہ. یہ وہ مومن ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور اس وعدے پر پورا اترے ہیں. صدقوا یعنی سچ کر دکھایا ہے. اچھا, اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس کے ضمن میں لکھا ہے یہی کہ اے میرے پروردگار, الفاظ میرے, چونکہ مجلس سے اعضاء ہوتی ہے تو ان میں الفاظ کا سہارا سمجھانے کے لیے لینا پڑتا ہے. اے میرے پروردگار, تو نے میرے لیے, میری ہدایت کے لیے اپنی حجت کو بھیجا ہے. اور یہاں حجت سے مراد ہمارے نبی رسول اعظم, تو نے انہیں بھیجا ہے, میں ان پر بھی ایمان لاتا ہوں اور انہوں نے جو جو چیز میرے حوالے کی ہے میں ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہوں اور مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یہ پہلی منزل. اس کے بعد وعدہ کیا ہے؟ اے میرے پروردگار, جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں, زندگی کی آخری سانس تک اور خون کے آخری قطرے تک میں اپنے اس ایمان پر قائم رہوں گا. یہ ہے معاہدہ. اب اس سلسلے میں کوئی بھی امتحان مجھ سے ٹکرا جائے میں اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوں. اب چاہے وہ جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, جنگ احزاب ہو یا کربلا ہو. درود بھیجئے محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی قدر, یعنی کوئی بھی مرحلہ آ جائے, امام بلائیں گے جانا پڑے گا, حجت خدا بلا رہی ہے. امام کہہ رہے ہیں جان کا نذرانہ دینا پڑے گا, جان کا نذرانہ دینا پڑا. امام نے کہا مال دے دو, مال دینا پڑے گا. یعنی جو امام کہہ دے وہ کرنا ہے. اس پہ کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے, چوچرا کرنا ہی نہیں ہے. اسی کا نام اطاعت ہے. اے پروردگار, میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس پر قائم رہوں, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اور یہ آسان نہیں ہے, یہ سنگین مرحلہ ہے. اس کو جوڑ دوں اگر کل کی گفتگو سے تو وہ یہی تھی کہ جناب انس بن نضر یہی کہہ رہے تھے کہ کاش میں بدر میں ہوتا تو میں, اسلام کو ضرورت تھی اس وقت, یہ جنگ بدر بڑی اہمیت کی حامل تھی, پہلی جنگ تھی, تو میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا. اس کا مطلب سب سے بڑی چیز جان ہوتی ہے. انسان جہاں سے بھاگتا ہے وہ جان ہی ہے, تو جان کا نذرانہ پیش کر دیتا. اور انہوں نے جنگ احد میں جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اور پھر جنگ احد وہ ایمان کا اور بڑا امتحان. تو یہ وہ مومن ہیں کہ جو اس امتحان سے کامیاب ہوتے رہے. اور ایک مرحلہ کربلا کا آ گیا, اور امام کا یہ جملہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام ہر صحابی کے جاتے وقت
یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے. یہاں تک کہ تفسیر نور الثقلین کے اندر اس روایت کو بھی نقل کیا گیا کہ 2 افراد کا نام ہے, ایک جناب مسلم ابن اوسجہ, ایک جناب زہیر بن یقطر. ان 2 افراد کا نام آیا ہے کہ جن کے سرہانے جب امام پہنچے ہیں, یعنی شہادت کا وقت قریب ہے اور وہ بالکل اب اس دنیا سے جانے والے ہیں, اور ان کا سر امام کے زانوں مبارک پر ہے. امام نے اس وقت اس آیہ شریفہ کی تلاوت کی ہے کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کر رہے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان گرامی قدر, جتنی گفتگو آپ کی خدمت میں کی, ایک بات واضح ہو گئی, وہ یہ کہ یہ آیہ شریفہ عمومیت رکھتی ہے. یہ آیہ شریفہ ہر اس مومن کو اپنا مصداق بنائے گی کہ جو مرد مجاہد ہے, اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان پر قائم ہے اور تیار ہے کہ اس کے لیے اگر مجھے کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو اب ان میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ قربانی دے کے گزر چکے, اور ان کے مصادیق اعلیٰ ہمارے 11 امام ہیں جو سب سے زیادہ جن کی فضیلت ہے مولا علی ہیں. وہاں سے سلسلہ شروع ہوا, چونکہ میں نے عرض کیا تھا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام, وہاں سے لے کے 11ویں امام تک. چونکہ دیکھیے یہ کمال ہے, یہ پروردگار عالم کا عطا کردہ انعام ہے کہ پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا ہے. اور پہلی تفسیر اس کی شہادت کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے, جس میں خود میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آیت, اس میں جو ممن قضا نحبہ گزرا ہے کہ جو لوگ اپنا وعدہ وفا کر چکے ہیں وہ کون ہیں, کہا وہ میرے چچا حضرت حمزہ ہیں, تو وہ بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوئے تھے. اب اس ممن قضا نحبہ کا مصداق مولا علی سے لے کے 11ویں امام تک بھی ہیں, اور ہر وہ بندہ ہے کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر کے اس دنیا سے گزر چکا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد, محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. آئیے عزیزان گرامی قدر, آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جو ہمارا موضوع بھی ہے, اور اسی موضوع کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں مطالب عرض کرنے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بارے دیگر باواز بلند صلوات, آج ذرا قریب تشریف, بعد میں آنے والے افراد کو ذرا بارے دیگر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. یقیناً آپ جو ہیں وہ جو بھی مومنین ماشاءاللہ مختلف مقامات سے مجلسیں سنتے ہوئے یہاں تشریف لاتے ہیں, قابل تحسین ہیں, قابل داد ہیں کہ جہاں بھی ذکر سید الشہداء نصیب ہو جائے وہاں بیٹھ کر سنتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے انشاءاللہ, اور ہماری ان عبادتوں سے ہمارے مولا و آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجیے محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد. تو اب آئیے عزیزان گرامی قدر آیہ شریفہ کے اس حصے کی طرف کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, اور انہی مومنوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں. تو دیکھیں جو قضا ہو گیا وہ تو قضا ہو گیا, بات ہے کہ جو ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, کہ انہی میں سے وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں. تو میں اپنا تعارف کرواؤں گا, ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات کا تعارف خود اپنے ہاں. میں سب سے پہلے مسلمان ہوں, صحیح ہے. اس کے بعد یہ عقیدہ ہے میرا کہ میں آخری نبی پر ایمان لانے کے حوالے سے اس قدر مضبوط ہوں. دیکھیں میں جملے دہرا رہا ہوں, گویا ہم سب کے لیے یہ اس قدر مضبوط ہوں کہ جو شے رسول نے ہمیں دی ہے ہم نے لے لی ہے بلا شک و تردد, اور ہر وہ شے جس سے رسول نے ہمیں روک لیا, منع کر دیا, ہم اس سے رک گئے. یہ اس لیے بھی کیونکہ قرآن کی آیت ہے سورہ حشر کے اندر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو رسول تمہیں دے دے لے لو. اس میں کوئی دوسری آپ کے پاس یعنی راستہ ہے ہی نہیں. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جس چیز سے تمہیں روک لے رک جاؤ. تو قرآن کی اتباع کرتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو ان جملوں میں دہرا رہے ہیں کہ ہم نے فقط اسلام قبول نہیں کیا, اے میرے پروردگار, اے میرے رب ذوالجلال, بلکہ تیرے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں, اور تیرے رسول نے جو کچھ دیا
ہم نے اسے قبول کیا اور قلب سے قبول کیا، دل سے۔ اب مجھے جملے دہرانے کی اس لیے ضرورت نہیں کیونکہ مقدمتاً عرض کر چکا ہوں کہ افراد تین ہی ہیں بس، یا مومن ہے یا کافر ہے یا منافق ہے۔ اب ہمیں سلیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہمیں کہاں جانا ہے، بس واضح، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیجئے، یا کافر ہے اعلان انکار کر دیا، یا مومن ہے کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، سب کچھ قبول کیا ہے، یا وہ تیسری صورت خدا اسے ہمیں محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ جیسا کہ عرض کیا اسلام کا سب سے بڑا نقصان منافقت نے کیا ہے۔ تو آئیے، پروردگار تیرے نبی پر ایمان، تیرے نبی نے جو کچھ دیا اس پر ایمان، اور کسی قسم کا کوئی شک و تردد نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ کہہ کر ہم نے ایمان کی پہلی سیڑھی پر پیر رکھ دیا ہے، یہ تو طے ہے۔ جب ہمیں رسول کی کسی چیز میں کوئی شک نہیں ہے، نہ قول میں، نہ فعل میں، نہ عمل میں، کسی چیز میں کوئی شک نہیں ہے، تو ہم نے ایمان کے مدارج میں سے، ایمان کے درجات میں سے پہلے درجے پر قدم رکھ دیا، یہ طے ہے۔ مومن کا نام تو آ گیا، ہمارے ساتھ جڑ گیا، لیکن میں نے عرض کیا کہ ایمان فقط پہلی سیڑھی کا نام تو ہے نہیں، ایمان تو ایک سلسلہ سفر ہے، اور کم از کم جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ ایمان کے کم از کم 10 درجے ہیں، کیونکہ رسول اسلام کی حدیث مبارکہ کے ذریعے سے واضح ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جو ابھی مجلس اعزا کے اندر شامل ہو گئے، کہ حضرت ابن عباس سے روایت نقل ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان 10ویں درجے پر فائز ہو چکے ہیں، سلمان 10ویں درجے پر ہیں، اس حدیث سے استنباط ہو گیا۔ آئیے سلسلہ سفر کیسے طے کرنا ہے، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ نہایت ہی، چونکہ تمام بزرگان ہیں ان سے التماس کروں گا تھوڑا سا جو بھی آ سکیں، اس لیے کہ میں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں مومنین کو، تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اگر تھوڑی تھوڑی سی سب کے لیے جگہ بن جائے گی، جزاکم اللہ۔ درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ تقبل اللہ۔ بار دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تو جب ہم نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیونکہ پروردگار عالم نے جو انسان کو خلق فرمایا ہے اس کے اندر باقی مخلوقات کی طرح جمود نہیں ہے کہ جہاں ہے وہاں پڑا رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے اور پھر اسے بہترین چیز سے نوازا بھی ہے۔ وہ بہترین چیز کیا ہے؟ اصول کافی کے اندر 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں لما خلق اللہ العقل، جب پروردگار عالم نے عقل کو خلق فرمایا، فقال، تو پروردگار عالم نے کہا اقبل، میرے قریب آ۔ دیکھیں یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جو جسم و جسمانیت سے پاک ہو وہاں قریب اور دور کا تصور نہیں ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ آخر میں سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا کہا، اقبل فاقبلا، وہ قریب آئی، ادبر، دور جا، فادبرا، پیچھے ہٹ گئی، دور چلی گئی، 2-3 مرتبہ ہے روایات کے اندر۔ اس کے بعد کہا پروردگار عالم نے کہ اے عقل، میں نے تجھ سے محبوب چیز کو خلق نہیں کیا ہے، تجھ سے زیادہ جو مجھے محبوب ہو میں نے خلق نہیں کیا ہے۔ غور فرمائیے گا۔ اچھا، یہی انسان جسے کہا کہ ہم نے بڑا بہترین بنایا ہے، اس محبوب چیز کو اس احسن چیز کے حوالے کر دیا۔ احسن ہے انسان، محبوب ہے عقل، اس عقل کو اس انسان کے حوالے کر دیا۔ اور جب عقل اور انسان کا ملاپ ہو گیا تو کہا جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ انسان ان میں اشرف المخلوقات ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اچھا، رستہ بتایا ہے سورہ دہر میں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ عقل ہم نے تمہیں دے دی ہے اور اس کے بعد بتا دیا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے،
یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس طرح کے تعارفات کروائے اور کہا کہ اب ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے. باقی جتنی مخلوقات ہیں اتنی تفصیل سے گفتگو کہیں نہیں ہے، یہ انسان کے بارے میں ہے کہ آپ اس پر توجہ کریں. اور کہنے لگے کہ اب یہ سفر ہے. تو اب توجہ کیجیے گا دوبارہ آیت کی طرف. ایمان کی پہلی منزل پر آ گئے. سفر اختیار کرنا ہے اس لیے کہ پروردگار نے کہا میں نے تمہیں جمود خلق نہیں کیا، عقل دی ہے. اب چڑھو سیڑھیاں. میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، سیڑھیاں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا ہے. تو وہ کیا چیز ہے جو ہمیں ایمان کی پہلی سیڑھی سے دوسری سیڑھی تک لے جائے، دوسری سیڑھی سے تیسری سیڑھی تک لے جائے، اور یہ آہستہ آہستہ مدارج طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچا دے کہ کبھی ہم اپنے آپ کو سلمان کی صف میں تلاش کریں، کبھی ابو ذر کی صف میں تلاش کریں، کبھی مقداد کی صف میں تلاش کریں. وہ چیز کیا ہے؟ یہ ہے. تو اگرچہ جس زاویے سے پیش ہو سکتا تھا کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا پہلو پیش کرتا ہوں وہاں سے بات صحیح سمجھ میں آئے گی. سورہ مومنون کے اندر پروردگار عالم نے انسان کی زندگی کے آخری لمحے کی منظر کشی کی ہے. کہا کہ حتی اذا جاء احدہم الموت، جب ان انسانوں میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جاتی ہے، قال، تو یہ انسان کہتا ہے رب ارجعونی، اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ زندگی عطا کر دے. غور فرمائیے گا، ان میں سے کسی کے ہاں جب موت آتی ہے تو کہتا پروردگار، اچھا لینے تو فرشتے آتے ہیں، اسی لیے یہاں پر لفظ جمع استعمال ہوا ارجعونی، کہ ان سے کہہ دے کہ یہ مجھے واپس لوٹا دیں، واپس پلٹا دیں. رب، اے میرے پالنے والے، ان سے کہہ دے کہ یہ مجھے لوٹا دیں. تو سوال تو ہے کہ بھائی اچھی خاصی زندگی گزار کے آیا ہے تو 50-60 سال لگ گئے، اب کیوں رہنا چاہتا ہے؟ کبھی کبھار تو انسان خود ہی تنگ ہو جاتا ہے، حالات سازگار نہیں رہتے، تو بھائی کیا ضرورت ہے تجھے واپس پلٹنے کی؟ تو قرآن نے لکھا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. توجہ فرمائیے گا اذان گرامی قدر. یہ شخص کہے گا اے پروردگار مجھے اس لیے لوٹا دے تاکہ وہ عمل کے جو میں زندگی میں نہ کر چکا اب جا کر اس عمل کو انجام دوں. توجہ ہے آپ حضرات کی. ایک مرتبہ بابا دے بلند درود بھیج دیجئے محمد و آل. اے پروردگار مجھے دوبارہ لوٹا دے تاکہ میں جو عمل انجام نہ دے سکا، ترک تو میں چھوڑ دیا، میں جا کر اسے انجام دوں. کہتے ہیں مرنے والے سے جو آخری پوچھی جاتی ہے وصیت بڑی اہمیت کی عامل ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ جو منہ میں آئے بول دے، بڑا سوچتا ہے، بڑا سمجھتا ہے. اسلام نے بھی تاکید کی ہے کہ وصیت اپنی زندگی میں لکھی ہے، سوچ سمجھ کر لکھی ہے. اور مرنے والے سے بھی پوچھا جاتا ہے جناب علی آپ کی آخری رائے کیا، تو وہ بھی سوچتا ہے کہ گنے چنے الفاظ کے ساتھ نپی تلی بات کرنی ہے، بڑی خاصیت کے ساتھ. اچھا اس شخص کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، اب یہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونے والا ہے، کوئی 1-2 سیکنڈ کی بات ہوگی، اس سے زیادہ نہیں. یہ کہہ رہا ہے پروردگار انہیں کہہ دے دوبارہ بھیج دے. تو پروردگار گویا یہاں پر چھپا ہوا سوال ہے کیوں جانا چاہتا ہے واپس. تو آخری لمحے سوچ سمجھ کر پوری گزشتہ زندگی میں جب نظر دوڑائی تو کام آنے والی چیز سوائے عمل صالح کے اور کوئی دکھائی نہیں دی ہے. بس پوری زندگی میں اگر کوئی چیز سمجھتا ہے کہ اگلے جہان میں مجھے چاہیے تو وہ عمل صالح، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر ہوتا تو اس کا تقاضا کرتا. اگرچہ انسان جب زندگی میں ہے تو نہ جانے خواہشیں، ہر خواہش پہ دم نکلے، نہ جانے کیا صورت حال ہے، ایک کے بعد ایک. امیر المومنین نے کافی جو ہے تنبیہ فرمائی ہے اس سلسلے میں کہ یہ تمہارا طول عمل، خواہشات تمہاری، یہ تمہیں لے ڈوبیں گی، یہ انسان کو جو ہے وہ جینے نہیں دیتی ہیں، سکون کا سانس لینے نہیں دیتی ہیں. واقعی ایک کے بعد ایک خواہش اور ختم بھی نہیں ہوتی، یہی دنیا ہے. لیکن جب وقت آخر آیا اور پردے ہٹ گئے، حقیقت نکھر کے سامنے آ گئی، تو سمجھ گیا کہ اگر کوئی چیز انسان کے کام آنے والی ہے تو وہ عمل صالح ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اگر میں آپ کی خدمت میں یوں کہہ دیتا تھا کہ وہ عمل ہے تو شاید بات میں اس قدر اثر نہ ہوتا. میں نے قرآن کی آیت شریفہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ایمان کی پہلی منزل پر قدم آ جاتا ہے
تو سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہے عمل، اور مسلسل عمل۔ جب تک حیات ہے تب تک عمل، عمل کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ پھر انسان کی فکر جو ہے ماشاءاللہ بہت پروردگار عالم نے کمال عقل عطا کی ہے، اور عقل ہمیشہ کمال کی طرف انسان کو کھینچتی ہے۔ تو انسان کے ذہن میں سوال آئے گا، بھائی عمل ہی کروں تو چھوٹا موٹا عمل کیوں کروں؟ اچھا عمل کروں، بڑا عمل کروں؟ بہت اہمیت ہے۔ دیکھیں پروردگار عالم نے سورہ ملک کی ابتدائی آیت کے اندر تخلیق انسانیت کے سلسلے میں وجہ کو عرض فرمایا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون ہے جو اچھا عمل خدا کی بارگاہ میں لے کر آ جائے۔ یہاں بھی عمل، یعنی ضرورت جس چیز کی پڑنے والی ہے وہ عمل، اور عمل کے ساتھ ساتھ کیا ہو گیا؟ احسن عملا، اچھا عمل۔ چھوٹا عمل کیوں کروں؟ اچھا عمل کروں۔ صحیح ہے، غور فرمائیں۔ اور خدا کی نظر بھی کوالٹی پر ہوتی ہے، کوانٹٹی پر نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ تو ایک اصول ہے قرآن کے ذریعے سے۔ عمل چاہیے تو اب انسان کی فکر گھومے گی، دوڑے گی کہ میں سب سے اچھا عمل کروں، سب سے بہترین عمل کروں۔ تو سب سے بہترین عمل کیا ہے یہ ہمیں اس سے سیکھنا پڑے گا جو افضل ترین مخلوق کائنات ہے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ افضل ترین عمل کیا ہے۔ اور جب ہم ان کی بارگاہ میں پہنچے، بہار الانوار سے روایت نقل کر رہا ہوں، جب ہم ان کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا رسول اللہ آپ نے بتا دیا کہ ایمان کے بعد اس منزل تک پہنچنے کے لیے مسلسل عمل کی ضرورت ہے، تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جو بہترین عمل ہو۔ تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کے اعمال میں سے بہترین عمل زمانے کے امام کا انتظار کرنا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ توجہ ہے زیان گرامی قدر، بہترین عمل انتظار فرج ہے۔ میں نے ترجمے میں زمانے کے امام کا تذکرہ کیا ہے، فرج سے مراد وہی ہے، چونکہ فرج کا معنی ہے آسانی، کشائش، اور آسانی بغیر مشکل کشا کے بیٹے کے نصیب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آسانی وہی دینے والے ہیں، آسانی لانے والے وہی ہیں۔ اور بڑی بہترین مثالیں جو انشاءاللہ آئندہ گفتگوؤں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو اب عزیزان گرامی قدر، اسلام کے بعد ایمان کی پہلی منزل پر جب ہم پہنچے، اس عقیدے کے ساتھ کوئی شک و تردد نہیں ہے، تو ہمیں عمل کی ضرورت پڑی، اور رسول نے ہمیں رستہ دکھا دیا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ تم انتظار کرو۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، بہترین عمل یہ ہے کہ انتظار کرو۔ اچھا بھئی انتظار ہے کیا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ انتظار ہے کیا۔ اور یہ عبادت اتنی اہم تھی کہ جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام غیبت سے منسلک جتنی بھی کتابیں گزشتہ لکھی جا چکی ہیں بڑی بڑی، جن میں شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے، اور نعمانی کی ایک کتاب مشہور ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں یہ حدیث شریفہ ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں کسی ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے بغیر تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا؟ کوئی ایسا عمل جس کے بغیر تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا بسا یہ میں حدیث اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے کہا بہترین عمل، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے باقی سب سے چھٹی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہرگز نہیں ہے اچھے سے اچھا عمل کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اعمال سے چھٹی مل گئی۔ اور امام کی یہ حدیث انہی جملوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ میں تمہیں کسی ایسے عمل کی طرف اشارہ نہ دوں کہ جس کے بغیر تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ یعنی عمل وہ بھی ہیں، عمل یہ بھی ہے، لیکن وہ عمل اس کے ساتھ قبول ہوں گے، بغیر اس کے نہیں ہو سکتے۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ تو پوچھا جو صحابہ کرام وہاں پہ تشریف فرماتے اصحاب، انہوں نے کہا جی بالکل جناب رسول اللہ، ارشاد فرمائیے وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہماری ہی نسل سے آنے والے القائم کا انتظار کرنا وہ عمل ہے کہ جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ انتظار ایک یہ کہ افضل ترین عمل ہے،
ایک یہ کہ وہ اتنا اہم عمل ہے کہ جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَا وَاللَّهِ الْمُنْتَظِرُ. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ کل عرض کیا آپ کی خدمت میں, اور وہ انتظار کر کے اس دنیا سے چلے گئے. اب اسی امام معصوم کا جملہ سنیے جن کی میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے, اب چھٹے امام کی جو نسبت نسبی ہے اگر وہ دیکھا جائے تو امام تو آبا و اجداد میں ہیں, چھٹے امام, اور زمانے کے امام اولاد میں ہیں. لیکن عجیب جملہ ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں وہ زمانہ پا لیتا تو زمانے کے امام کی خدمت کرتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, میں خدمت کرتا. یہ سب انتظار کر رہے تھے, سب کسی نہ کسی صورت میں. ایک روایت کے مطابق 8ویں امام بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے نام لیا زمانے کے امام کا, امام استقبال میں کھڑے ہو گئے. الحمدللہ ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہوتا ہے, جب ہم دعائے احد پڑھتے ہیں تو اس میں گرامی امام آتا ہے کنیت وغیرہ کی مناسبت سے یا لقب کی مناسبت سے, تو احتراماً کھڑے ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. اور فرما رہے ہیں آپ, یعنی ائمہ معصومین اس انتظار کے سلسلے میں کس قدر سنگین گفتگو. سب سے اچھا عمل, اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے. اگر خود امام ہوتے تو خدمت کرتے, احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں. توجہ فرمائیے. لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ انتظار کہتے کسے ہیں. شاید آج کی گفتگو اس کے تعارف کی حد تک ہی رہے, انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو کل آگے بڑھے گی کہ انتظار کہتے کسے ہیں. میں یہ کہوں گا نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ہاں کتابوں میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تبادر, جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فوراً سے جو سمجھ میں آئے. میں جیسے کوئی لفظ کہوں اس کی جو پہلی معنی آپ کے ذہن میں آئے کہتے ہیں یہ تبادر ہے. مجھے نہیں لگتا, لیکن ہو سکتا ہے بعض ایسا سمجھیں کہ جیسے ہی کہا گیا انتظار تو انتظار کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھے رہیے, جب آنا ہوگا آ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ پہلی معنی یہ تبادر کا ہے, کہ بیٹھے ہوئے ہیں, آنا ہوگا تو آ جائیں گے, تشریف لے آئیں گے. بھائی میں یقیناً یہاں آپ بزرگان ہیں, میری اتنی عمر نہیں ہے کہ میں اس انداز میں آپ سے خطاب کروں. میں اپنے آپ سے پوچھوں, بھائی میں امام کا انتظار کر رہا ہوں, اور اسی طرح جب میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں سب, ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں نہیں کر رہا؟ کوئی بھی نہیں ہے. بھائی اگر انتظار نہیں کر رہے تو کچھ ہی نہیں ہے. اس مکتب سے تعلق کا باقی کیا سلسلہ رہا؟ مکتب اہل بیت سے جڑے رہنے کی وہ آخری رسی کیا ہے سوائے انتظار کے؟ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اور ابھی میں نے حدیث پیش کر دی کہ اعمال کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر انتظار نہیں ہے. تو یہ تو طے ہے کہ سب کر تو رہے ہیں, یہ طے ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں اپنے مولا کا اور آقا کا انتظار نہیں کر رہا, یہ نہیں کہہ سکتے, بلکہ یقین کے ساتھ کر رہا ہوں. اور یہ بھی انہی چیزوں میں سے ہے کہ جن میں ذرہ برابر شک نہیں کر رہا. یقیناً آئیں گے, میں انتظار کر رہا ہوں, اور یہ انتظار عبادت ہے, سب کچھ ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر, مسئلہ صرف اتنا ہے کہ سب کر رہے ہیں انتظار, لیکن انتظار کہتے کسے ہیں, انتظار کی حقیقت کیا ہے, یہ سمجھنے میں خطا ہے. بس جیسے ہی انتظار کے معنی کے سمجھنے میں خطا ہوتی ہے, اسی انداز سے انسان کا عمل بھی کمزور ہوتا جاتا ہے. یہ کیونکہ جیسے جیسے انتظار کا معنی حقیقی انسان سمجھتا جاتا ہے, اس کے عمل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ انتظار سے کیا سمجھ میں آیا؟ پہلا معنی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بیٹھے ہوئے اس کا مطلب کوئی کام نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب یوں لگا کہ انتظار ایک کیفیت قلبی ہے, ایک کیفیت روحانی ہے. دل میں ہے کہ امام آئیں گے, باقی اپنا کام کر رہے ہیں, اور جو دل میں آئے کر رہے ہیں, جس طرح چاہے زندگی بسر کریں کر رہے ہیں, ہماری مرضی ہے. ہاں انتظار کر رہے ہیں, امام آئیں گے, چلیں وہ ڈانٹیں گے, ماریں گے, کچھ بھی کریں گے, لیکن آئیں گے تو آ جائیں گے. تو اگر غور فرمائیے گا, اگر یہ انتظار کیفیت قلبی ہوتی, اندر کی کوئی کیفیت ہوتی,
جو علماء آسان تعریف کر رہے ہیں آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک ایسا قلبی جذبہ کہ جس کا اثر انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو کر باہر آ جائے. اور فرمائیے گا اعزانی گرامی, ڈیفینیشن ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایک ایسا قلبی جذبہ, ایک ایسا اثر, ایک ایسی روحانی کیفیت کہ جس کے اثرات انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوں. یعنی کیا مطلب؟ انتظار ایک سرگرمی ہے, ایک تحرک ہے, ہلنا جلنا ہے, کچھ نہ کچھ عمل ہے, اس کا نام ہے انتظار. بیٹھ کر سوچنے کا, ایک جگہ منجمد ہو جانے کا, وہ تو میں نے پہلے عرض کیا, انسان کو خلق ہی نہیں کیا گیا ہے جمود کے لیے. انسان کو تو خلق ہی کیا گیا ہے مسلسل سفر اختیار کرنے کے لیے. تو سب سے بہترین عمل ہو اور کمرے میں بیٹھنے کا نہیں, سرگرمی کا. مسلسل انسان کسی نہ کسی حرکت میں رہے, تحرک میں رہے, اس کا نام ہے انتظار. عزیزان گرامی قدر, اسی لیے رسول اسلام نے اسے تعبیر کیا ہے افضل اعمال امتی. تو اب یہاں سے گفتگو تو انشاءاللہ آگے بڑھے گی, لیکن آپ کی خدمت میں ایک حدیث مبارکہ پیش کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی انسان امام کی کما حق معرفت رکھتے ہوئے انتظار کر رہا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ امام کے ساتھ امام کے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے. یہ حدیث مبارک, اسے آپ امانتاً اپنے ذہن کے اندر رکھیے. انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو آگے بڑھے گی کہ پھر انتظار ہے کیا, اس کی پریکٹیکل مثالیں کیا ہوں گی. ائمہ معصومین کی احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. عزیزان گرامی قدر, بس یہ دین عمل کا نام ہے, ایمان عمل کا نام ہے. بس وہ جو پہلی سیڑھی تھی اس کا تعلق قلب سے ہے, اس کے بعد مسلسل عمل ہے. اور اس عمل کے میدان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی سمجھوتا نہیں ہے. چاہے جان چلی جائے, چاہے مال چلا جائے, نام و نشان ختم ہو جائے, لیکن پروردگار عالم سے کیے ہوئے عہد و پیمان سے ایک قدم بھی انسان پیچھے نہ ہٹے. اسی کا نام ایمان ہے. اور ہم مقام عمل میں زندگی بسر کر رہے ہیں عزیزان گرامی قدر. اور اگر ہم نے ان باتوں کو سمجھ لیا تو ہم اس آیہ شریفہ کی روشنی میں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ کے مصداق بن جائیں گے. ابھی تو فی الحال ہم انتظار کر رہے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس منزل تک پہنچیں. یہی وہ تقاضا ہے جو اہل بیت نے ہم سے کیا ہے, اور اسی تقاضے کی خاطر اہل بیت کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں. اس سلسلے میں ہمیں سیکھنا ہے اہل بیت سے. تو آپ دیکھیے کہ کربلا کی قربانی کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے. تاریخ میں ہو سکتا ہے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہوں اور ہزاروں لاکھوں افراد کا قتل ہوا ہو, لیکن یہ 72 اس طرح گئے ہیں اللہ سے اپنے وعدے کو پورا کر کے کہ رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ جاری و ساری رہے گا. اسی لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو عمل سے اس قدر تبدیل کیا کہ خون کے آخری قطرے تک. اور یہ تو اس سے بڑی منزل ہے عزیزو. یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایام عزا میں بمشکل شاید 5 سے 6 منٹ مصائب بیان ہوں, لیکن کربلا خود ایک تاریخ ہے کہ جس کے ایک ایک لمحے, ایک ایک واقعے کے اندر ایک پورا درس عبرت ہے. تلواریں لگیں, تیر لگے, زخمی ہو گئے, جسم سے خون بہہ رہا ہے, سر امام کے زانوں پر رکھا ہوا ہے. بھئی موت تو آ گئی نا. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اب مرنے والے کہیں مولا حل وفیتا, کیا ہم نے آپ سے وفا کر لی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. صدقوا ما عاہد اللہ علیہ, اے میرے مولا کیا ہم نے آپ سے وفا کا حق ادا کر دیا؟ تو پھر سلام ہو اس ہستی پر کہ جس نے جواباً یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہاں تم جاؤ, تم اپنے وعدے سے وفا کر چکے ہو, نحنو خلفک, ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اس وقت تک سید الشہداء امام حسین ابن علی کی ذات گرامی فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ کے مصداق میں سے تھی, لیکن ایک کے بعد ایک لاشیں اٹھاتے اٹھاتے ایک وہ وقت آ گیا کہ امام بھی اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اور رہتی دنیا کے لیے اس آیہ شریفہ کو سمجھا گئے ہیں عزیزان گرامی قدر کہ دین
اور دین کی تعلیمات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، حق پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اب چاہے اس کے لیے اپنے ساتھیوں کے جنازے اٹھانے پڑیں، چاہے اپنے خانوادے کے لاشیں اٹھانے پڑیں، چاہے علی اکبر جیسے کڑیل جوان کا لاشا اٹھانا پڑے، چاہے عباس جیسے بھائی کا جنازہ اٹھانا پڑے، لیکن اس سب کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اور منزلیں تو اس سے بھی آگے ہیں، چاہے سکینہ جیسی بچی کو تماچے لگ رہے ہوں اور دیکھ رہے ہیں، چاہے چادر تطہیر کی وارثہ جناب زینب کبریٰ کے سر سے چادر چھن جائے عزیزو، لیکن اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بس عزیزان گرامی قدر، یہ وہ ایام ہی تو ہے نا کہ جب یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ شام کے زندان میں موجود ہے۔ اب اس شام کے زندان کی تصویر کشی آپ مختلف علماء سے سن چکے ہوں گے، بس دو جملے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت نہ سردی سے محفوظ ہیں نہ گرمی سے محفوظ ہیں۔ اہل بیت کو جب آزادی ملی ہے، ایک روایت کے اندر ہے کہ ان کے جسم کی جو کھال تھی یہ مختلف جگہوں سے جدا ہو رہی تھی، اتنی اذیت ملی ہے۔ اب آپ اس جملے سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ اذیتیں حسین ابن علی کی یتیمہ برداشت نہ کر سکی ہے بس، اور اس نے زندان میں ہی الوداع کہہ دیا ہے۔ اور پھر کیسے سکینہ کے بعد باقی ماندہ خاندان نے زندان کے اندر وقت گزارا ہوگا، یہ میرا رب جانتا ہے عزیزو، کہ بار بار نظر پڑتی ہوگی شہزادی سکینہ کی قبر کی طرف۔ بس روایت یہ کہتی ہے کہ زندان شام میں وہ وقت آیا۔ ایک روایت کے اندر جملے ہیں، بس اسی کو عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام۔ روایت کہتی ہے کہ جو دربان تھا، خدمت گزار تھا، زندان کی چابیاں جس کے پاس تھی، وہ نسبتاً اہل بیت سے ذرا محبت کرنے والا تھا۔ امام زین العابدین اور بچوں پر کسی وقت مہربانی کر دیا کرتا تھا کہ زندان کا دروازہ کھول دیا جائے، یا اس طرح کی کچھ اور سہولیات۔ ایک دن آیا اور امام سے آ کر کہنے لگا، مولا میں ہمیشہ آپ سے کہتا تھا کہ یہ میرا عشق ہے، میری محبت ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ محبت میرے مرنے کا سبب بن جائے۔ اگر حاکم تک اطلاع پہنچ گئی تو میں قتل کر دیا جاؤں گا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے مولا۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا، مولا میں دن میں دروازہ کھولتا ہوں اس لیے کیونکہ میں خود موجود ہوں، جب رات کو میں چلا جایا کروں تو بیویوں سے کہیے کہ زندان کے باہر نہ آیا کریں، زندان سے باہر بیٹھ کر نہ رویا کریں۔ میرے مولا نے سوال کیا، کہا، سنو، اس دروازے کی چابیاں تو تمہارے پاس ہیں، کیا تمہارے علاوہ بھی کسی کے پاس چابیاں ہیں؟ سوچنے لگا، کہنے لگا، نہیں مولا، چابیاں تو صرف میرے پاس ہیں۔ کہا، تو پھر زندان کے اندر ہوتے ہیں، پھر یہ کون ہے رونے کی آواز ہمیں نہیں معلوم، تمہیں پتا ہوگا تو ہمیں بتا دینا۔ جب رات کے اندھیرے میں اس بی بی کے رونے کی آواز آئے تو ہمیں بتا دینا۔ بس روایت کہتی ہے کہ یہ شخص گھر کی طرف گیا اور رات کو جب اس کے کانوں میں اس بی بی کے رونے کی آواز آئی، بڑا دوڑتا ہوا تیزی سے آیا، زندان کا دروازہ کھولا، سید سجاد کو بلایا۔ یہ منظر شہزادی زینب دیکھ رہی تھی، قریب آئی، کہنے لگی، بیٹا کیا ماجرا ہے؟ کہا، پھپھی اماں، یہ کہنے آیا ہے کہ کوئی بی بی ہے کہ جو زندان کے باہر سڑک پر بیٹھ کر ہم پر گریہ کر رہی ہے۔ شہزادی زینب نے کہا، دربان سے کہو ذرا ہٹ جائے، میں اس بی بی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ قریب آئی تو سنا کہ وہ بی بی اس انداز میں گریہ کر رہی ہے، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ شہزادی قریب آئی، کہنے لگی، اے بی بی، تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں، اس عالم غربت میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں پرسا دے، تو ہم پر گریہ کر رہی ہے، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اے بی بی، کیا تو اپنا تعارف کروائے گی کہ تو کون ہے؟ بس عزیزو، ایک مرتبہ نقاب اٹھا، آواز آئی، اے میری بیٹی زینب، کیا مجھے نہ پہچانا؟ میں تیری ماں فاطمہ زہرا، رات کے اس وقت میں اپنے بیٹے حسین کا ماتم